کیونکہ میرا سر صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اب ایک صلوات تو پڑھ دے محمد و آل اب اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے لٹرلی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت کا معنی کیا ہے، عزت کسے کہتے ہیں، عزت کسے کہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، عزت عربی لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، پنجابی میں بھی ہوتا ہے، ساری باقی زبانوں میں بھی، کہ جو سملر ہے، جس کے رسم الخط لکھنا جو ہے رائٹ ہینڈ سے جن زبانوں کے لکھے جاتے ہیں ان تمام زبانوں میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، عزت عزت عزت، ہر جگہ عربی لفظ ہے، فارسی میں بھی اردو میں بھی ہر زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ توجہ سنیے گا، عزت کا معنی کیا ہے؟ عزت کہتے ہیں ایک ایسی حالت کو کہ جس میں شکست اور ہارنا ہی نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں، عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت ایک ایسی حالت، ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں ہارنے کا، شکست کھانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ عزت والا یعنی ہمیشہ جیتنے والا، کبھی ہارنے والا نہیں، ہمیشہ مضبوط رہنے والا، کبھی بکھرنے والا نہیں، جو محکم ترین ہو وہ عزیز ہے، مضبوط ترین ہو وہ عزیز ہے، جو ہمیشہ غالب آئے وہ عزیز ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عزت کا مطلب ہی یہ ہے۔ اب اگر اللہ جو فرما رہا ہے کہ تم کو اگر عزت چاہیے ہے تو اللہ ہی کے پاس ملے گی، اسی سے تمہیں ملے گی۔ اگر کسی نے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو اللہ سے کوئی مضبوط اور ہو نہیں سکتا، اور یہ جو اللہ سے مل گیا ہے اس کی بھی اتنی طاقت ہو جائے گی کہ وہ عزیز ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طفیل سے، یعنی وہ کبھی بھی کہیں بھی ہارے گا ہی نہیں، وہ شکست کھائے گا ہی نہیں۔ جس حالت میں بھی ہوگا وہ جیتا ہوا ہوگا، وہ فاتح ہوگا، وہ کامران و کامیاب ہوگا، اسے شکست ہو نہیں سکتی جو اللہ کے ساتھ ہے، اور اسے جیت مل ہی نہیں سکتی جو شیطان کے ساتھ ہے۔ اب آئیے سنیے امام نے کیا فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو عزت کے ساتھ زندگی بسر کرو تو گناہ کی ذلت سے، جو کہ شیطان کی بندگی میں گناہ ہے، گناہ شیطان کی بندگی ہے، شیطان کی بات سنیں گے تو گناہ کریں گے نا، شیطان کی بندگی سے یعنی ذلت سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ تو عزت ہی عزت تمہیں ہوگی۔ اور عزت کا مطلب یہی ہے کہ تم کبھی شکست نہیں کھاؤ گے۔ آپ کو کوئی مار دے، قتل کر دے، آپ کی لاش کو پامال کر دے اور آپ کی لاش کو جلا دے، جلا کے راکھ اڑا دے، تب بھی آپ کامیاب ہیں، مارنے والا کامیاب نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، جی ہاں آپ کامیاب ہیں کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ ہے، اس کی اطاعت میں ہے، تو آپ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا حسین علیہ السلام نے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر 100 سال بھی آپ رہیں اور شیطان آپ کا خدا ہو اور آپ شیطان کی پرستش کریں، یا کسی ظالم کو آپ نے اپنا خلیفہ مان لیا ہے، تو آپ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اتنی لمبی جتنی زندگی زیادہ ہوگی اتنی ہی رسوائی اور ذلت زیادہ ہوگی۔ تو کیا کرے؟ مولا فرماتے ہیں کہ عزت کی موت بہتر ہے، مر جانا بہتر ہے۔ اس لیے مرنا شکست نہیں ہے،
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مرنا شکست نہیں ہے، مار کھانا شکست نہیں ہے۔ اسی مفہوم کو جناب زینب نے دربار عبیداللہ ابن زیاد میں واضح کر دیا، اس مفہوم کو واضح کیا جب اس ملعون نے نشے میں چور طاقت کے عجیب و غریب جملہ کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تم کو ذلیل کیا۔ اس ملعون نے جب یہ جملہ فرمایا تو وہاں پر بھی بی بی نے دہرا دیا سبق کو، کہا تمہیں عزت و ذلت کا معنی نہیں معلوم؟ ذلت، توجہ کیجئے گا، ذلت گناہ کرنے والے، جرم کرنے والوں کے لیے ہے، عزت اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے۔ تم نے اللہ کے بارے میں کیا کہا کہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذلیل کیا؟ نہیں، اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا، اس کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ڈال دی، ہم نے اس کے دین کی حفاظت کر دی تو اللہ نے ہمیں اور عزت سے نوازا۔ ذلت تو فاسق و فاجر کی ہوا کرتی ہے، اور اس میں تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اگر خوشنودی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، صلوات محمد عجل فرج۔ تو مضبوط رہنا ہو، زندگی میں سالڈ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہو، وہ ہے عزت۔ اور یہ عزت دولت میں نہیں ہے، پیسے میں نہیں ہے، عہدے میں نہیں ہے، کار بنگلہ ان سب چیزوں میں نہیں ہے۔ کس میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ کس نے سمجھایا؟ میرے مولا حسین نے۔ عجیب بات ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ قیس بن سعد، یہ جو عمر بن سعد ہے نا، سعد بن ابی وقاص صحابہ میں سے ہے، لیکن وہ صحابی ہے کہ جس نے مولا علی کی بھی بیعت نہیں کی تھی۔ ظاہری چوتھی خلافت میں بھی اس نے آ کے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں سارے صحابی بہت محترم ہیں، اور خاص کر وہ صحابی بڑے عزت والے جنہوں نے مولا علی کو نہیں مانا تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ میں انہی سے اسی ایک بات کو لے کے پوچھوں کہ بابا وہی صحابی کیوں آپ کے نزدیک بہت زیادہ معتبر ہے کہ جنہوں نے مولا علی کو نہیں مانا؟ عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے ان کی روایتیں، حدیثیں ساری سیاستہ میں چھلک رہی ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں آپ لوگ سیاستہ کو کیوں نہیں مانتے؟ بھائی اس کی روایتوں سے ساری آپ کی اس کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جس نے ظاہری خلافت میں بھی مولا علی کی بیعت نہیں کی، انکار کر دیا، میں نہیں کروں گا۔ اب ان کو ہم سر پہ بٹھا کے چلتے ہیں، ہم سے مراد ہمارے بھائی ہے، ہم نہیں یہ صلوات پڑھتے محمد و آل تو سعد بن ابی وقاص کے دو بیٹے، ایک عمر بن سعد ہے کہ جو وہاں پر سپہ سالار بن گیا یزیدی لشکر کا، حالانکہ وہ بچپن کا ساتھی تھا مولا حسین کا، بچپن کا دوست تھا عمر بن سعد۔ اس کا ایک بھائی تھا قیس بن سعد، اس نے بڑی نرمی سے آ کر کے مدینے میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے، بیعت کر لینا، آرام سے رہیں، مدینے میں آپ کی پوزیشن ہے، آپ مجاور ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، زائر جتنے آتے ہیں آپ سے بھی ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر پاکستانی اصطلاح بیان کروں تو گدی نشین تو آپ آلریڈی ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ سارے صحابی بھی آئیں گے، احترام کریں گے، آپ کا ہاتھ بھی چومیں گے، اور آپ مدینے میں آرام سے ریلیکس رہیں، بیعت کر لیں۔ میں آپ کو اچھی رائے دے رہا ہوں۔ امام نے اس کی بات سن کے کہا نہیں کہ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ میں ہرگز بیعت نہیں کروں گا، واضح کرنا تھا ذلت اور عزت یہ کیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزت اور ذلت کا مفہوم واضح کرنا چاہ رہے تھے۔ فرمایا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین السلت والذلہ۔ جانتے ہو پرابلم کیا ہے؟ کیا
پرابلم یہ ہے کہ گھٹیا باپ کے گھٹیا بیٹے نے، دعیہ کہتے ہیں پست انسان، نیچ کمینے کو کہتے ہیں دعی۔ امام نے فرمایا ایک کمینے کے بیٹے نے، کمینے باپ کے کمینے بیٹے نے مجھ سے کہتا ہے کہ یا عزت کا اختیار کر لو راستہ یا ذلت کا راستہ اختیار کر لو، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں یا تو بیعت کر لوں یعنی ذلیل ہو جاؤں، یا قتل ہو جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو سن لو میرا فیصلہ، ہیہات من الذلہ، ہرگز ذلت حسین کو برداشت نہیں ہے، حسین ذلت کے ساتھ رہ نہیں سکتا ہے، یعنی یزید کی بیعت ذلت ہے، یزید کو مان جاؤں کہ وہ میرا خلیفہ ہے ذلت ہے، یعنی مولا حسین نے باقی تمام اپنے بزرگوں کا بھی حساب چکتا کر دیا، جب یہ کہہ دیا کہ جب میں انکار کرتا ہوں تو یہ انکار خالی میری نہیں ہے، یہ حسن کے بھی انکار ہے، میرے بابا علی کے بھی انکار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری۔ ذلت اور عزت کا مفہوم واضح کر دیا۔ محمد و آل محمد۔ اگر کسی بھی جگہ پر آپ سے کہا جائے کہ آپ کوئی ایک واجب عمل ترک کر دیں اس کے بدلے میں آپ کو دولت ملے گی، آپ نے دولت کو اپنا لیا، اس واجب عمل کو چھوڑ دیا، تو آپ نے ذلت کو اپنا لیا، عزت کو چھوڑ دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مومن اگر عزت کے ساتھ رہے گا تو وہ کبھی بھی کسی جگہ پر بھی دشمن سے نہیں، ظالم سے نہیں، کسی گناہ سے بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، کمپرومائز مومن نہیں کرے گا۔ حجاب کی بھی بات لے لیجئے، اگر ایک خاتون کو کہا جا رہا ہو کہ تمہیں ڈگری مل سکتی ہے، تمہیں جاب مل سکتی ہے، تمہیں یہ مل سکتا ہے، تمہیں وہ مل سکتا ہے، بس یہ کہ تم اپنا حجاب اتار دو، وہ اگر کمپرومائز نہیں کرتی ہے تو حقیقت میں وہ عزت کے ساتھ ہے، وہ اس کی عزت کی بات ہے جو وہ عزت کے ساتھ چلنا چاہتی ہے۔ اور اگر عزت کے ساتھ ہے تو اللہ بھی اسے بھوکا نہیں رہنے دے گا، اللہ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ اسی کے ساتھ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے، اور جو اس کے ساتھ ہے وہ کبھی ذلت کو پسند نہیں کرے گا۔ ذلت اور عزت کا مفہوم واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آئیے جو جتنا اللہ کی اطاعت میں ہوگا وہ اتنا ہی عزیز ہوگا، یعنی ہمیشہ وہی کامیاب ہوگا، وہی غالب ہوگا، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پروردگار یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، مگر کوئی رول ماڈل تو ہو، پریکٹیکلی ہمیں بتائے کوئی کہ اس طرح ہمیشہ غالب ہی غالب رہا جائے، کہیں بھی شکست نہ کھائی جائے، کہیں بھی ہار کا منہ نہ دیکھا جائے۔ تو کہا تمہارا پہلا امام ہے، اس کی زندگی دیکھو، ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر میدان میں کامیاب ہی کامیاب، فاتح ہی فاتح ہے، کبھی شکست کا منہ اس نے نہیں دیکھا، شکست اس کے قریب نہیں آئی۔ وہ غالب کہ جس کو ہم نے غالب بنایا، فرمایا اسد اللہ الغالب الغالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب۔ اسی لیے جو خوارج کا ٹولہ تھا امام کو مارنا چاہتا تھا، مگر اس کو معلوم تھا کہ امام کو، مولا علی کو کسی میدان میں نہیں مارا جا سکا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے، کسی بھی جیتی جاگتی گلی میں بھی گھیر کے نہیں مارا جا سکتا، حتیٰ کہ یہ وہ عظیم مولا ہے کہ جتنی اس کی نگاہ آگے کو دیکھتی ہے اتنی ہی وہ پیچھے کو بھی۔ اللہ اکبر! دیکھیے بیچارے نے نعرہ لگایا، آپ نے یا علی بھی نہیں کہا۔ ذرا سنیے گا، علی کے
کے بارے میں، مولا علی کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ اس کی نگاہیں جتنی آگے دیکھتی ہیں وہ اتنی بھی پیچھے دیکھتی ہیں، لہٰذا دھوکے سے بھی علی کو نہیں مارا جا سکتا، دھوکے سے بھی نہیں مارا جا سکتا۔ جب مالک اشتر نے ایک جگہ پر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، کہا کہ مولا اگر برا نہ مانے تو میں ایک جملہ کہوں، کہا کیا؟ کہ آج جو ہے جنگ میں آپ سے زیادہ میں نے لوگوں کو مارا ہے۔ کہا تم خالی آگے کے دشمن کو دیکھتے ہو اور میں 70 نسلوں کو دیکھتا ہوں، اگر 70 نسلوں میں اگر ایک بھی مومن ہونے والا ہوگا تو میں اس ایک مومن کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب سنیے، پوری توجہ سے سنیے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حضرت مولا کائنات کے سامنے بار بار یہ موقع آیا تھا، ابو سفیان کو پہلے ہی مرحلے میں مار دیتے، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ ابو لہب کو، عتبہ کو، باقی کو جہنم، واصل جہنم کر دیا، مگر ابو سفیان کو رہنے دیا۔ پہلے ہی مرحلے میں مار دیتے تو نہ اس کا بیٹا معاویہ دنیا میں آتا، نہ اس کا پوتا یزید دنیا میں آتا، اور کربلا کا واقعہ ہی نہ ہوتا۔ تو اب مولا نے کیوں نہیں ایسا کیا؟ جواب وہی ہے جو میرے مولا نے فرمایا، 70 نسلوں کو دیکھتے ہیں، یہاں تو 70 تو کیا، چوتھا ہی نسل میں ایک بیٹا معاویہ ہی کے نام کا آ گیا۔ اس نے کہا میرا باپ بھی غلط تھا، میرا دادا بھی غلط تھا، میرا دادے کا دادا بھی غلط تھا، صحیح حق تو علی کے ساتھ ہے۔ ہر موڑ پر غالب آنے والے کو دھوکے سے بھی مار نہیں سکتے ہیں۔ وہ آگے جتنا دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے، نسلوں کو دیکھتا ہے، آگے کی نسلوں کو بھی دیکھتا ہے، لہٰذا اب اس کو کیسے مارا جائے کا بس ایک ہی راستہ ہے، جب وہ جس کی اطاعت میں ہے، جب وہ جس کی عبادت میں ہے، اسی کے حوالے اپنا وجود کر دے۔ یعنی نماز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے، اور علی کی سب سے زیادہ محبوبہ اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، جب علی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تب تم جو کرنا ہو کر لو، کیونکہ علی جب اللہ کو دل دے دیتا ہے تو پھر کسی چیز کا خیال بھی نہیں کرتا، جا کر کے وہ اس جگہ پر اپنے حساب سے وار کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر مولا علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو پھر سے ہرا دیا۔ کیا اس نے کیا ابھی؟ خوارج نے جتن کیا، پیسے خرچ کیے، پلاننگ کی، پلاننگ کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے اور کوفے میں آ کر رہے، پلاننگ کے ساتھ ساتھ تلوار تیار ہوئی، تلوار کے ساتھ ساتھ زہر اس کو دیا گیا، زہر میں اس کو بجھایا گیا، سب کچھ کیا اور ضربت بھی سر پہ لگا دی۔ خوش تو ان کو ہونا چاہیے تھا، مگر جواب کامیابی کا وہ نہیں کہہ سکے۔ میرے مولا نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ علی کامیاب، وہاں پر بھی ضربت کھائیے، کہتے ہیں علی کامیاب ہو۔ یہ ہے عزت کا مفہوم۔ اللہ نے کہا علی کو دیکھو، پھر تم اس علی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دو تو تم بھی عزت والے ہو جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیں یہی وجہ ہے، مولا علی کے سامنے، مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے قیس بن سعد نے آ کر کے مشورہ دیا تو مولا نے کیا فرمایا، مولا حسین نے کیا فرمایا کہ اس نے مجھے ذلت اور عزت کے درمیان رکھا ہے کہ ایک چیز کو چن لو، تو میں ذلت کو ہرگز نہیں چنوں گا، بیعت ہرگز نہیں کروں گا، یزید کو نہیں اپناؤں گا۔ یہ جملہ کہا نا، پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، نہ میں غلاموں کی طرح فرار کا راستہ اختیار کروں گا، نہ یزید کے سامنے گھٹنے ٹیکوں گا، یزید کے سامنے نہ گھٹنے ٹیکوں گا، نہ میں فرار کا راستہ اختیار کروں گا۔
نہ علی نے کبھی فرار کا راستہ اختیار کیا، نہ اولاد علی نے کبھی، نہ علی والوں نے کبھی فرار کا راستہ اختیار کیا۔ تاریخ ہے آپ کے سامنے، پڑھ لیجئے۔ ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، ہم اقلیت میں رہے ہیں۔ شیعہ جہاں بھی جب بھی رہے ہیں اقلیت میں رہے ہیں، مگر جب بھی جہاں بھی رہے عزت کے ساتھ رہے ہیں۔ عزت ایسی کہ کبھی انہیں برقع پہننے کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی غار میں چھپنے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے عزت کے ساتھ زندگی گزاری، ڈٹ کے رہے، مر گئے، سر کٹا لیا مگر سر جھکانے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے علی والوں کی اس عزت کو دیکھا تو سپینڈ کر دیا۔ پہلے کیا فرمایا؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی عزت ہے، ساری کی ساری۔ پھر آگے سورہ منافقون میں جب بات مومنوں کی آئی، امیر المؤمنین کے ماننے والے مؤمنین کی آئی، تو اللہ نے فرمایا سن لو، ہم نے عزت کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کر دیا ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے بھی ہے، اس کے رسول کے لیے بھی ہے، اور مومنین کے لیے بھی عزت ہے۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ جو علی کو امیر مانے گا، جو علی کو امیر مانے گا وہی مومن کہلائے گا۔ جس کا امیر علی نہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مومن۔ اور عجیب بات ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں ان کو بھی ڈر ہے کہ اپنے آپ کو مومن کہے۔ بھائی میں نے ایک بات سمپل سی کر دی ہے، آپ پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ ہم مسلمان بھائی، ہم مسلمان بھائی آگے نہیں کہتے مومن بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنا نام بھی مومن نہیں دیتے، مگر جہاں شیعہ ہوتا ہے جب بھی کوئی اعلان بھی کرتا ہے، معمولی مجلس کا بھی اعلان کرتا ہے تو کہتا ہے مومنین سے گزر، یعنی اب مسلمان سے آگے علی والے ہو گئے ہیں تو ہمیں مومن بھی کہنا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ مومن اگر علی والا ہے تو اس کے اندر ایک صفت اور بھی ہے، جب اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہوتا ہے تو سوچتا نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس امام بارگاہ کے لیے آپ کتنا دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور آپ بھی جو کچھ بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ دے دیں مگر کچھ ضرور دیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کی ڈھیلی صلوات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پرجوش دینے میں نظر نہیں آ رہے۔ صلوات 5 دفعہ پڑھتے چلے جائیں محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجم۔ توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے۔ بس آج کی مجلس میں تھوڑا عزت و ذلت کے مفہوم کو ایک مقام پر لے کر کے روکتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھتا ہوں آپ روح افزا صلوات کیسے پڑھتے ہیں محمد عجل فرج۔ عزت و ذلت ایک انسانی قدر ہے جس کا مفہوم میرے مولا حسین نے واضح کیا، جلایا۔ آج بھی ہم عزت کے ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا کے سارے سینکشنز لگا دیے گئے ہیں ایک ملک کے اوپر کہ جو علی والا ملک ہے۔